بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وَكَذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح اعثرنا، ہم نے اطلاع دی، ہم نے مطلع کیا، ہم نے بتایا علیہم، ان پر، ہم نے ان کے جو 310 سال تک وہ سوئے رہے، اس کے بعد ہم نے اٹھایا اور انہیں بھی پتہ نہیں تھا، اور پھر ہم نے ان کو بھی اطلاع دی اور بعد والوں کو بھی ہم نے یہ اطلاع دی۔ اور مکہ والے مشرکین مکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ واقعہ کیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اطلاع دی ان کو، لیعلموا، تاکہ وہ سب جان لیں، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا جو وعدہ ہے، حق، سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا، ایک اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی خود مدد کرتے ہیں، کہ جو اللہ کا بن جائے، اپنے برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی خود ضرور حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں، اور دوسرا یہ وعدہ کہ قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ کیونکہ اس وقت بھی جب یہ دوبارہ اٹھے نا، اس وقت چاہے مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی اور دقیانوس بادشاہ ختم ہو چکا تھا، 300 سال سے بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں، لیکن اس وقت کے مسلمانوں میں بھی یہ جو ہے نا لڑائیاں اور آپس میں مناظرے ہو رہے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ اس وقت کے مسلمانوں میں یہ چیز چل رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس بات پر اطلاع دے دی، اور انہیں یہ پتہ تھا کہ پہلے دور میں چند نوجوان ایسے تھے کہ جن کو بادشاہ نے قتل کرنا چاہا اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے، پھر واپس نہ آ سکے، پتہ نہیں کہاں گئے وہ، ان کو یہ بات پتہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھا کر ان کے سامنے کیا تو ان کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے دوبارہ اٹھانا ہے۔ اور جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں، اس وقت کے مشرک بھی، مشرکین مکہ بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم گل جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واقعہ بتا کر اس بات کا علم دیا کہ دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے دوبارہ اٹھانے کا اور حساب لینے کا، وہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک ساعہ، قیامت، ساعہ کہتے ہیں وقت کو، تو وہ وقت جو قیامت کا وقت مقرر ہے وہ آنے والا ہے، بے شک وہ وقت قیامت کا، لا ریبہ، نہیں ہے شک، فیہا، اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ بے عیب ہے، لا ریب ہے۔ وہ قیامت آئے گی کہ جس طرح ان کو ہم نے 300 سال اسی زمین پر سلانے کے بعد اٹھایا نا، تو ہم سب کو اٹھانے پر قادر ہیں۔ اذ یتنازعون، جب وہ تنازع کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے کام کے بارے میں، فقالو، تو وہ کہنے لگے، اے بنو، بناؤ تم، علیہم، اس پر، بنیانا، عمارت، ربہم، ان کا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بہم، ان کو، قال، کہا، کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، غلبوا، جو غالب آ گئے، علی امرہم، ان کے اس کام پر، لنتخذن، کہ البتہ ضرور ہم بنا دیں گے، علیہم، ان پر، مسجد۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا؟ انہوں نے بندے کو بھیجا کھانا لینے کے لیے، وہ گیا، اس نے اپنا راشن وغیرہ لیا، اور لینے کے بعد، اور جب وہ بازار میں پہنچا، وہ خود بھی حیران ہو گیا کہ ساری چیزیں تبدیل ہوئی تھیں۔ بازار 300 سال گزر چکے تھے، ظاہر بات ہے کہ بازار کی ساری صورت، دکانوں کی کیفیت، اور لوگ بھی سارے نئے۔ تو دل میں سوچنے لگا کہ کیا ہوا ہے کہ ان میں وہ پرانا بندہ کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا، نہ ہی مجھے کوئی جانتا ہے، ساری چیزیں بدلی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگا، میں جو ہے نا، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے نا، وہ جتنی بھی کیفیتیں آئیں اس کے دل میں، لیکن پھر بھی اس نے کہا جلدی جلدی میں کھانا لوں اور واپس جاؤں۔ اس نے اپنا سامان لیا، اور جب پیسے نکال کر دیے نا، تو پیسے 300 سال پہلے کے تھے۔ اس دکاندار نے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ دوسرے دکاندار کو دکھایا، دوسرے نے تیسرے کو، چوتھے نے مانگ لیا کہ مجھے دکھاؤ۔ اس طرح مجمع لگ گیا اور تماشا بن گیا وہاں پر۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو نا پہلے دور کا خزانہ ملا ہے، اس سے پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو پہلے دور کا کوئی خزانہ تو نہیں ملا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں یہیں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اسی ملک کا رہائشی ہوں، اور مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، اس ملک میں رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا، دقیانوس اس ملک کا بادشاہ ہے۔ تو سارے ہنس پڑے گا، 300 سال پہلے کا بادشاہ تھا وہ تو۔ اور پھر راز جو ہے وہ کھل گیا، اسے انہوں نے اٹھایا، پکڑا، اور بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے وہ ساری حقیقت پوچھی اس سے۔ اب یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ مسلمان تھا،
وہ پہلے والا بادشاہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا. اب اس بادشاہ کی نظر میں یہ لوگ ولی اللہ تھے، یہ لوگ نیک تھے، کیونکہ یہ خود بھی اب مسلمان تھا. تو اس نے پورا واقعہ پوچھا، اور چونکہ مشہور تو تھا کہ چند نوجوان تھے جو گھروں سے نکل گئے تھے، اب وہ دوبارہ وہاں پر آئے، ان اصحاب کہف والوں کو دیکھا، اور ساری بات ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، کہ جس طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا موت کے بعد دوبارہ اٹھا دیا. تو اللہ نے اپنی یہ نشانی دکھانی تھی، دکھا دی. اس کے بعد وہ اسی غار میں وہیں پر جو ہے وہ لیٹ گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ غار کو بند کر دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں پھر ہمیشہ کی جو ہے نا وہ موت دے دی، فوت ہو گئے. اور وہاں پر بعض لوگ کہنے لگے کہ جو اس معاملے پر غالب آئے کہ ہم اس پر مسجد بنا دیں گے. اس مسجد بنانے سے ان کے اس بات سے معلوم ہوتا ہے وہ مسلمان ہی تھے. تو اب اس قبر پر جہاں لوگ فوت ہو جائیں وہاں پر مسجد بنانا، یہ ان کی بات قرآن نے ذکر کی ہے، جبکہ قبروں پر مسجد بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو قبر پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. یہ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات ذکر کی ہے، تو ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اب وہ تھے کتنے؟ اس آیت میں ان کی گنتی آ رہی ہے. سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ وہ تین تھے، رابعہم، چوتھا ان کا، کلبہم، کتا تھا ان کا. کلب کتے کو کہتے ہیں، کہ وہ تین تھے، چوتھا کتا تھا. ویقولون، اور بعض کہتے ہیں، خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم، چھٹا ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا. رجمن، اللہ کہتے ہیں رجمن، یہ پتھر مارنا ہے. رجم پہلے بتایا کہ پتھر مارنے کو کہتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، غیب میں، یہ ایسے تکے لگاتے ہیں. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سبعۃ، کہ وہ سات تھے، وثامنہم، اور آٹھواں ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا. قل، آپ کہہ دیں، ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، کہ وہ کتنے ہیں. ما یعلمہم، نہیں جانتے ان کو، ان کی تعداد کو، الا قلیل، مگر تھوڑے. تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں وہ کتنے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو اس اصحاب کہف والے لوگوں کی تعداد کا پتہ ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ وہ تھے، سات تھے. وہ اسی آیت سے وہ استدلال کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے جب کہا نا کہ وہ تین تھے یا چار تھے یا پانچ تھے یا چھ تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان سب کے بارے میں کہہ دیا کہ رجمم بالغیب، یہ غیب میں جو ہے نا پتھر مارنا. چھ تک یہ غیب کی باتیں ہیں، جیسے اندازہ لگاتے ہیں. لیکن جب کہا نا سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ رجمم بالغیب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سات ہی تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا. فلا تماری فیہم، بس آپ نہ جھگڑا کریں اس بارے میں کہ وہ کتنے تھے. تعداد معلوم کرنے کے بارے میں آپ کو مطلب نہیں ہے. مقصد اللہ تعالیٰ کا اس واقعے کو بتانے کا اور یہ کام کرنے کا، اپنی نشانی دکھانا اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ واقعتاً اللہ رب العالمین مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں. اور یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. اس بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ، یہ اپنی نشانی یہ جو ہے نا اس دور میں بھی دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتلائی، اور قرآن کریم میں تمام لوگوں کے لیے یہ واقعہ، یہ نشانی بطور سبق اور درس کے ہمیں بتا دی. اور ہر جمعے اس کو پڑھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہر جمعے اس واقعے کو یاد رکھیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہمارے دل میں رہے کہ اگر ہم اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہماری مدد کریں گے. حالات جیسے بھی ہوں، حکمران ظالم ہوں، دین پر چلنے والے ہوں یا نہ ہوں، حکومت کافروں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو، ایک رب کے بن جائیں، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی حفاظت کریں گے. اور یہ بھی ہمیں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے اور اپنی جنتوں کا مہمان بنائیں گے. الا مراء ظاہرا، نہ اس کے بارے میں آپ جھگڑا کریں مگر سرسری سا، ظاہری طور پر پوچھنا ایک دوسرے سے. ولا تستفت فیہم، اور نہ آپ استفتاء کریں، پوچھیں کسی سے، فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان میں سے، احدا، کسی ایک سے.
آپ اب اس کے بارے میں ان سے نہ پوچھیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، کیسے تھا، کیا تھا۔ قرآن نے جتنا بتا دیا ہے آپ اس پر یقین کریں اور اسے مان لیں، اور جو اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کا اس کے بارے میں اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی ابھی یہ سورت جاری ہے، 3 رکوع اس کے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔